الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عینک عنہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی اہم پیغام دیا ہے۔ عام طور پر لوگ جو کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے یا مرتبہ اور عہدوں کے اعتبار سے، لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ ان کی مجلس میں آئے جن کو اللہ نے کچھ نوازا ہو، کوئی عہدہ دیا ہو یا مال و دولت عطا فرمائی ہو، تو ان کو ان کا آنا بھی ناگوار ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، منہ چڑھا لیتا ہے آدمی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات پر متنبہ فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے، یعنی کچھ وقت کے اندر رؤسائے مکہ کے بڑے بڑے سرداران کفاروں کے، مشرکین کے، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا تھے مادرزاد، وہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آ گئے۔ چونکہ یہ رؤسائے مکہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی مجلس میں، اور ان لوگوں کی دماغ کے اندر کچھ تکبر تھا، غرور تھا، بڑائی تھی، اپنے ساتھ کسی ایسے آدمی کے بیٹھنے کو وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات پیش آئی کہ عبداللہ ابن مکتوم یہ تو خاص آدمی ہے، بار بار آپ کی مجلس میں آتے بھی ہیں، تو اس وقت کے اندر اگر وہ کچھ یعنی دیر کے بعد آتے، جو ان کے ساتھ میں بھی وعظ و تبلیغ کے اندر، دین کی طرف بلانے کے اندر، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ میں جو ان سے کر رہا ہوں، آپ کو بہت امید تھی ان لوگوں سے کہ یہ لوگ اسی وقت میں سننے کے لیے تیار تھے کہ آپ کی مجلس کے اندر کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے نہ ہو۔ تو اس وجہ سے آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا، آپ کیا جو ہے تیوری گویا چڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت محبوبانہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب، آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ آپ کے اوصاف کے اندر پورا قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرنے کے اوپر آتے ہیں تو آپ کے صفات پر صفات بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ بہرحال قرآن جو ہے آپ کی تعریف کے اندر بھرا پڑا ہے، لیکن ایک دو جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوبانہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بات پسند نہیں آئی، اگرچہ آپ کی نیت بہت صحیح تھی، آپ کا دل کے اندر کہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے کے اندر کوئی جو ہے کسی قسم کا انقباض ہوا ہو، یا ان کا آنا جو ہے اس وجہ سے ان کو ناگوار گزرا ہو کہ وہ آپ کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، نہیں بلکہ بہت اونچا مقام تھا، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں جو خیال آیا کہ یہ لوگ رؤسائے مکہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ان کے ساتھ وعظ و تبلیغ کے اندر مشغول تھا، اور چونکہ نبی کی سب سے جو بڑا ان کا کام ہوتا ہے اہم،
یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، اور یہ لوگ سب کے سب سرگنے تھے۔ اگر یہ لوگ ہدایت دے آتے ہیں تو سارے کے سارے مکہ کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس وجہ سے آپ کے دل کے اندر ذرا جو ہے یہ آپ کو اچھا معلوم نہیں ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاہ الاعمی، کہ آپ کی تیوری چڑھ گئی، پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے، آپ نے اعراض فرما لیا، وتولی رخ پھیر لیا آپ نے، اس وجہ سے ان جاہ الاعمی، آپ کے پاس ایک اندھے آئے۔ اندھے سے مراد وہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں ان کا کتنا اونچا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا فوراً، اور قیامت تک اب یہ قرآن شریف تلاوت ہوتی رہے گی اور ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ صحابہ کا بڑا اونچا مقام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ آپ کو کیا معلوم کہ یہ آدمی یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم یہ سنور جاوے، آپ کی بات دل کے اوپر لے لے، آپ کی باتوں کے اوپر وہ عمل کرے، وما یدریک لعلہ ان یزکی او یذکر، یا نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ، ان کو تو آپ کی نصیحت کرنا فائدہ پہنچاوے، اور آپ ان سے اعراض فرما رہے ہیں، ان سے منہ پھیر رہے ہیں، ان کے آنے کو ناپسند فرما رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کا مقصد تو وہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوبانہ عطاب فرمایا۔ ایک جیسے کہ محبوب کو اپنے جو محبوب ہوتا ہے، عاشق معشوق کو کبھی عطاب فرماتا ہے، ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو محبوبانہ عطاب فرمایا کہ عبس وتولی ان جاہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی۔ وہ لوگ جو بے پرواہی برت رہے ہیں، جن کو آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، وہ کوئی طالب بن کر کے نہیں آئے، آپ ان کی تو فکر کر رہے ہیں، وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور جو طالب بن کر کے دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَدْعَىٰ، آپ ان سے اعراض فرما رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا محبوب عطا فرما رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، سنورتے نہیں ہیں یہ کفار، تو آپ کے اوپر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ یہاں تو جو طالب بن کر کے آئے گا ان کی اہمیت ہوگی۔ ایسے بے نیاز جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر کبر نخوت بھری ہوئی ہے، ایسے لوگوں کی ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا محبوبانہ عطاب صرف حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے پھر ہمیشہ مؤذن رہے، مسجد نبوی کے اندر ہمیشہ اذان یہ دیتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں آپ کے مؤذن تھے۔ یہ عہدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ان کو دلوایا، نابینا تھے۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے، طلب کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ یہاں اس آیت کے اندر بھی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے، پابند رکھیے بیٹھنے کا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے مقصود صرف اللہ کی رضامندی ہے، یریدون وجہ، ان سے اپنی نظر مت پھرائیے۔ ولا تعد عیناک عنہم، کہ دنیا کی کہ عام طور پر جو ہیں لوگ جب کوئی غریب اپنے پاس آتا ہے، کوئی مالدار اپنے پاس آتا ہے، تو کوئی دنیا دار آ گیا، کوئی بڑے عہدے والا ہو گیا، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے وہ آ گیا، تو اس کے لیے ایک دم اس کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ اور وہ غریب جو یعنی جس کا دل اللہ کے محبت سے بھرا ہوا ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اس سے اعراض فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ یہاں پر محبوبانہ خطاب آپ کو اسی وجہ سے کیا گیا، تو اس آیت کے اندر بھی آپ کو پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اپنے آپ کو پابند کیجیے جو صبح اور شام بالغداۃ والعشی، صبح اور شام اپنے رب کو خالص اللہ کے لیے پکارتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے پکارتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔
ایک مرتبہ یہ لوگ سرگنا مشرکین مکہ، بڑے بڑے سرداران جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، اور عام طور پر جو لوگ مسلمان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے، حضرت بلال ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، ایسے کمزور قسم کے لوگ، اگرچہ مالدار قسم کے لوگ بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب آپ کی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنے والے۔ تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی مجلس میں آنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو خستہ حال ہوتے ہیں، نہ ان کے کپڑوں کا ٹھکانہ، نہ ان کی شکل و صورت کوئی ایسی اچھی، پراگندہ حال، پراگندہ بال ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے عار کی چیز ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، لہذا ہم آپ کی بات البتہ سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ نبی کا تو سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات پہنچانا، اللہ سے ملانا اور توحید کی ان کو دعوت دینا، شرک سے ان کو نکالنا، اس سے بڑھ کر اب ان لوگوں نے جب بات خود ہی درخواست کی تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ تو اپنے خاص لوگ ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت بلال وغیرہ، جو ہمیشہ مجلس اور ہمیشہ کے حاضر بادشاہ ہو، تو ہر وقت آپ کی مجلس کے اندر حاضر رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کوئی ایسی بات نہیں اگر ان سے یہ کہہ دیا جاوے کہ بھئی یہ لوگ جب آوے تو اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ ذرا دور رہنا، تاکہ کم از کم میں ان کو اللہ کی بات پہنچا سکوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ نہیں، ان کا آنا ہو تو ان کے ساتھ ہوئے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے انہی کی موجودگی کے اندر بیٹھنا ہو تو بیٹھے، اگر وہ طالب نہیں ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کو صبح اور شام پکارتے ہیں خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے مت نکالیے، ان کو آنا ہو تو آوے، بات سننا ہو تو سنیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے بے نیاز ہیں۔ بہرحال دیکھیے یہاں پر تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہیں اس طریقے سے، حالانکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، دو صحابیات، دو عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اب ان میں سے ایک نے دوسرے کو مارا منہ پر، اس کا دانت توڑ دیا۔ اب شریعت کے فیصلے کے مطابق جو قضا ہے السن بالسن، کہ دانت کے بدلے میں دانت ہے نا، کہ قصاص کے اندر تو یہی، اس کے دانت کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ آپ کی مجلس کے اندر یہ بات ہے نا آئی تو مقدمہ یہ آیا، آپ نے فیصلہ فرمایا کہ دانت کے بدلے میں دانت ٹوٹے گا، اگر وہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو۔ اب وہ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے مان جاوے، معاف کر دے، اس کے بدلے میں کچھ دیت دینے کے اوپر تیار ہو جاوے، لیکن وہ لوگ بھی ابھی اصرار کا کیے ہوئے تھے کہ کسی حالت میں بھی ہم دانت کے بدلے میں دانت توڑے بغیر نہیں رہیں گے۔ بات بتوا دلوں کے اندر ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے، ان کی بہن تھی ماننے والی، وہ ایک دم بول بیٹھے یا رسول اللہ لا تکسر ثنیتها، میری بہن کا دانت جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا آپ کے فیصلے کو رد کرنا نہیں ہے، یعنی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کہ بھئی قانون، شریعت کا قانون تو یہی ہے، لیکن کہ دانت کے بدلے میں دانت ٹوٹے گا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اب خدا کرنا ان کا ایسا کہنا ہے
اور اس طرف جس کا دانت ٹوٹ گیا تھا اسی عورت نے کہلوا دیا کہ میرا دانت تو ٹوٹ ہی گیا، میں نہیں چاہتی کہ اس کا دانت ٹوٹے، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ یہ بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھائے، بعض بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لی تھی کہ میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کسی حالت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی بات رکھ لی۔ ایسے دل تھے اللہ ان لوگوں کے کہ اگر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے قسم کھا لیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں خاص طور پر اسی بات کا حکم دیا کہ ہم یعنی کسی کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی عہدے کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے کسی غریب کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ ان کا اللہ، ہم کو کیا معلوم کہ اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور کافر کو بھی بالمعال اس کو بھی اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ یعنی ہو سکتا ہے انجام کار کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت دے دے ہوئے، چونکہ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ پوری زندگی آدمی کفر کے اندر، مندروں کے اندر گھنٹہ بجاتا رہے، اللہ تعالیٰ نے آخر وقت میں اس کا دل پلٹ دیا، ایمان کی دولت دے دی، ساری زندگی کا کفر اور شرک کا ہو گیا، معاف ہو گیا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے اپنے ماقبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، شرک کو بھی مٹا دیتا ہے، سارے گناہ معاف۔ اگر اس کے بعد اس کو مثلا کوئی آدمی پوری زندگی کفر کیا، آخری وقت میں کلمہ پڑھا، اس کے بعد ایسا موقع آیا کہ اس کو ایک نماز کا وقت بھی نہیں ملا، کلمہ پڑھا اور مر گیا، سیدھا جنت میں جائے گا، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بہرحال اللہ کے یہاں انجام کا اعتبار۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے یہاں یعنی معال کے اعتبار سے میں کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخری وقت کے اندر ایمان دے دے ہوئے، تو کسی کو بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تم میں جنتیوں کی خبر دوں؟ صاحب فرمایا کہ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ تو آپ نے فرمایا کل ضعیف متضعف، ہر کمزور آدمی جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کمزور ہو، مال کے اعتبار سے کمزور ہو، عہدے وغیرہ کے اعتبار سے کمزور ہو، متضعف، اور لوگ بھی اس کو ضعیف سمجھتے ہو پھر، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اونچا مقام ہوتا ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، ان کے دلوں کے روشن ہونے کی وجہ سے، ان کے دلوں کے پاک صاف ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کس کا دل کیسا ہے، اللہ ہی جانتے ہر ایک کو۔ تو کل ضعیف متضعف آپ نے فرمایا، اور آپ نے اس وقت میں بھی یہی فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس آپ نے فرمایا کہ تمہیں جہنمی کی خبر نہ دوں کہ کون جہنمی ہے؟ کل جواز، آپ نے فرمایا کل اتل و جواز، اتل یعنی درست مزاج، ہر وقت یعنی سخت مزاج، اور جب بھی کسی سے بات کرے تو ہتھوڑا مارے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی زبان کے اندر نرمی ہوتی نہیں ہے، تو اس کو جواز کہتے ہیں، اتل کہتے ہیں۔ اور جواز نک چڑھا، نک کٹا، کہ ہمیشہ اس کی پیشانی کے اوپر بڑھ پڑے رہتے ہیں، اور غصہ ہی گویا، غصہ گویا، اور کسی کو اپنی نظر میں لاتا ہی نہیں ہے، ہر ایک کو حقیر سمجھتا ہے، اور متکبر، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل میں دلوں کو دکھاتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں جو ہے دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعریف دی۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہاتی آدمی تھے، اور وہ جب دیہات سے مدینہ آتے تو عام طور پر دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے کہ دیہات سے دیہات کی چیزیں، کوئی سبزی وغیرہ لے آئے، کوئی ایسی چیزیں جو کھیتی وغیرہ کے اندر پکتی ہے،
تو شہر میں ان کا کوئی متعلق ہو، ان کا کوئی دوست وغیرہ ہو تو ان کے لیے وہ لے آتے ہیں، اور شہری لوگ جو ہیں ان کو شہر کی چیزیں ہدیے کے طور پر دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت ظاہر کی یہی عادت تھی، اور بالکل کالے اور کھردورے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، ان کے ظاہر میں بھی شکل و صورت بھی ایسی نہیں، لوگ دیکھ کر کے ان کو اپنی نظر میں نہ لائیں۔ تو ایک مرتبہ وہ بازار میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا ان کو دور سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے آ کر کے آنکھیں ان کی بند کر لی، جیسے پہلے ہم لوگ، اب تو آج کل تو یہ تو دکھنے نہیں مل رہا کہ پیچھے سے آتا دوست کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ اس طریقے سے آنکھیں وغیرہ دبا دیتے ہیں، بولو کون ہے ابھی ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اس کی آنکھیں دبا دی۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو پہلے چھڑانے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں پتہ نہیں تھا کہ آنکھ دبانے والا کون ہے، اس وجہ سے آدمی کوشش کرتا کون ہے یہ، کس نے میری آنکھیں دبائی۔ پھر آپ نے بولا من یشتری العبد، اس غلام کو کون خریدتا ہے۔ اب وہ آپ کا آواز سن لیا تو پہلے تو اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب اور زیادہ اپنی پشت کو آپ کے سینے سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا موقع کہاں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میری آنکھیں دبائے ہوئے اور آپ کے دونوں ہاتھوں کے تو اپنے آپ کو اور زیادہ آپ کے سینے سے لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس وقت میں انہوں نے پھر فرمایا من یشتری العبد کے جواب میں کہ یا رسول اللہ آپ کھوٹ میں رہیں گے، یعنی میری کیا قیمت لگے گی، آپ مجھے بیچنے کی بات کرتے ہو بھائی یہ غلام کو کون خریدتا ہے، تو میری تو لوگوں کی نظروں میں کوئی قدر نہیں ہے، میں تو بہت ہی خستہ حال ہوں، میری ظاہری حالت بھی ایسی ہے، اور جو ہے میں تو بہت ہی کمزور ہوں، میری کون کوئی قیمت لگائے گا۔ آپ نے فرمایا اس وقت میں بہت ہی اچھا جملہ فرمایا، انک لست عند اللہ بقاصد، لیکن تم اللہ کے یہاں کم قیمت نہیں ہو، تمہاری بہت قیمت ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ نے ان کے لیے فرما دی۔ کون ہے یہ دیہاتی جن کی ظاہر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دیکھا جاتا ہے دلوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک طرف حضرت عثمان بیٹھے ہوئے، ایک طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، ایسے بڑے بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے، تو ایک طرف حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تمیز نہیں تھی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ عطا فرمایا گیا ہے، چونکہ آپ کے دل کے اندر ایک بات آئی کہ کاش کہ اس وقت میں وہ نہ آتے، چونکہ میں ان لوگوں کی مجلس میں اور ان کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ لوگ اس کے بغیر آتے نہیں ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھئی یہ لوگ تو طالب تو ہے نہیں، یہ تو بے نیاز ہیں، ان کو آنا ہو تو آویں، نہ آویں تو آپ کے اوپر تو کوئی ان کی وجہ سے پکڑ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے لوگوں کو اس طرح ان کے بارے میں یہ خیال مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔